آرے بازار میں یہاں پر جو جیل ٹرائل ایک چل رہا ہے بوگس کیس کا، اس کے حوالے سے یہاں پیشی تھی اور کورٹ ہمیں بلاتی ہے، لیکن ہمیں پہلے ناکوں پہ روکا جاتا ہے، پھر ہمیں وہاں گیٹ پہ روکا جاتا ہے، پھر آج ہمیں اندر بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا اور 10 بجے کے ٹائم سے جو ہم انتظار کرنا شروع ہوئے تو 12:30 بجے کہیں جا کے ہماری جو ہے وہ اندر کورٹ کے اندر ہمیں انٹر ہونے دیا گیا اور خان صاحب کو بھی تقریباً 12:15 بجے لایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امجد نیازی صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے، عثمان ڈار صاحب تھے، ان سب کو پیچھے میڈیا سے بھی پیچھے والی جگہ پہ بٹھا دیا گیا اور بہت زیادہ کہنے کے بعد آخر میں جا کر ان کو بلایا گیا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ جو ہمشیرہ ہیں عمران خان صاحب کی، وہ بھی ساتھ موجود تھیں اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے وکلا بھی تھے۔ خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور ابو ذر سلمان نیازی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو 4 گھنٹے بعد دھوپ میں گرمی میں کھڑا رکھا ہے۔ اندر عمران خان صاحب نے بار بار جا کے جج صاحب کو کہا، ہمارے جو وکیل ہیں فیصل صاحب، ایڈوکیٹ ملک فیصل، انہوں نے بیچ میں کارروائی روک دی ٹرائل کی کہ جب تک ہمارے سلمان صاحب جو ہیں وہ لیڈنگ کاؤنسل ہیں وہ اندر نہیں آتے تو ہم ٹرائل کو آگے نہیں لے کے جائیں گے۔ دیکھیں فری اینڈ فیئر ٹرائل کا یہ تقاضا ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ آپ جب کاؤنسلز کو ہی اندر نہیں آنے دے رہے، نہ میڈیا کو اندر جانے دے رہے ہیں اور جن کو ہمیں نامزد کیا ہوا ہے ہمیں نہیں اندر جانے دے رہے، تو یہ کس قسم کا فری اور فیئر ٹرائل کیا جا رہا ہے؟ تو اس پہ بارہا خان صاحب جو ہے وہ وٹنس باکس میں بھی گئے، جج صاحب سے بھی انہوں نے بار بار کہا کہ مجھے ملنے دیا جائے، پیچھے میرے لوگ آئے بیٹھے اور وہ نامزد لوگ جن کے اوپر یہ مقدمہ چل رہا ہے ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا اور مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ تو اس پہ میں احتجاج بھی کرتی ہوں کہ دیکھیں ایک تو آپ نے جھوٹے اور بوگس کیسز بنائے ہیں، اس کے بعد آپ فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں ہونے دے رہے ہیں اور ہر عدالت میں آپ نے یہ والے معاملات چلائے ہیں۔ اسی پہ خان صاحب نے بھی یہ بات کی، جس طرح زرتاج بتا رہی تھی، انہوں نے اسپیشلی بولا کہ ایک جو سویلائزڈ معاشرہ ہوتا ہے، ایک جو قومیں ہوتی ہیں ان کا کیریکٹر ہوتا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انصاف اور اخلاق۔ اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح انہوں نے کہا، اسی طرح انہوں نے بات کی کہ ہیروشیما بم گرا تھا، نیوکلیئر بم، اور وہ جاپان کو تباہ نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس انصاف بھی ہے اور اخلاق بھی ہے۔ اور طاقت جو ہوتی ہے وہ جانوروں کے اندر ہوتی ہے، یعنی طاقت کا قانون جو ہے وہ جانوروں کے یہاں پر ہوتا ہے کہ جو سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ سروائیو کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اب جنگل کا قانون اور جنگل کے بادشاہ کا قانون چلنا شروع ہو گیا ہے، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام جو آپ کے ججز ہیں وہ ایگزیکٹو کے انڈر آ کے ڈکٹیشن لینا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے تو کوئی بھی بندہ سمیت عمران خان صاحب کے جو 2 سالوں سے جیلوں میں بند کیا گیا ہے وہ جیلوں میں نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں بتایا، جو ابو ذر صاحب یہاں کھڑے ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے سب سے زیادہ جو تشویش کا اظہار کیا وہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے کیا۔ یہاں پہ میں بتاتی چلوں، 14 مہینے سے بشریٰ بی بی کو نظر بند رکھا گیا ہے، وہ جیل میں قید نہیں ہے، وہ نظر بند ہے، سالٹری کنفائنمنٹ میں۔ ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے، ان سے نہ ان کی فیملی کی ملاقات کرائی جاتی ہے، نہ خان صاحب سے ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے۔ عام قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، ان کو ایک بند کمرے میں رکھا گیا ہے جہاں پر ان کی پورے 1 ہفتے کے بعد صرف 1 گھنٹے کی ملاقات کرائی گئی، ان سے نہ کوئی جا کے ان کی فیملی کے لوگ مل پا رہے ہیں۔ خان صاحب بار بار اپلیکیشنز دے رہے ہیں اور یہ جے این مینول کے اگینسٹ ہے۔ اور بشریٰ بی بی کا فقط قصور اتنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، اور انہوں نے اسپیسیفکلی بتایا آج کہ سابقہ جو ایک بہت سینئر افسر تھے انہوں نے جو پیغام بھیجا تھا زلفی بخاری صاحب کے ہاتھ، اس کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میرا کیا لینا دینا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو 14 مہینے سے سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے۔ جو خبریں آئی کل اور پرسوں وہ بڑی الارمنگ تھی کہ ان کے جو ان کا سیل ہے جس میں ان کو تاریک سیل میں رکھا گیا ہے، وہاں چوہے اور وہاں بہت قسم کے کیڑے مکوڑے پھرتے ہیں اور کیڑے کے کاٹنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں انفیکشن ہوا ہے۔ ان کے سیل کی بجلی 2 دن تک بند رکھی گئی، شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے جب وہ بے ہوش ہوئی ہیں تو اس کے بعد بجلی کھولی گئی۔ یہ ٹارچر کس خوشی میں کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بشریٰ بی بی پہ اس لیے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ہمارا اس پہ شدید احتجاج ہے
کہ بنیادی انسانی حقوق تو چھوڑیں، آپ نے اسلامی روایات کو بھی سائڈ پہ کر کے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں خواتین کے لیے ایکسیپشنز ہیں، جہاں خواتین کو ایکسٹرا آرڈنری رسپیکٹ کی وجہ سے زیادہ لاء میں پروٹیکشن دی جاتی ہے، وہاں پر آپ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے ان کو اتنی سزا دے رہے ہیں کہ ان کو آپ نے سالٹری کنفائنمنٹ میں بھی رکھا ہے اور آپ ان کے ساتھ یہ ٹارچرس سلوک بھی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جو بنیادی ان کے حقوق ہیں وہ ان کے پورے نہیں کیے جا رہے، ان سے ملاقات کا حق چھینا گیا ہے صرف اس لیے کہ ان کو ٹارچر کر کے توڑا جائے اور ان کے ذریعے سے عمران خان صاحب کو توڑا جائے جو ایک حق کے ڈٹ کے نظریے کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور یہاں پر یہ یاد کرانا ضروری ہے کہ کنوکشن کے باوجود مریم نواز کو 2 مہینے کے بعد جیل سے رہائی دے دی گئی تھی، ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دی گئی تھی، ان کو VIP کمرے دیے گئے تھے۔ بے شک وہ بعد میں کہتی رہی کہ میں فرائنگ پین سے کپڑے استری کرتی تھی، کپڑے استری کرنے کی جیل میں اسی وقت ضرورت ہوتی ہے جب آپ سے لوگ ملاقاتیں کر رہے ہوں یا آپ نے کوئی لوگوں سے ملنا ہو۔ کسٹڈی میں ہوتے ہوئے بھی موبائل فون ان کے پاس تھا۔ میں نے جیل کا ایک دفعہ وزٹ کیا تھا، بلایا تھا انہوں نے اندر، تو انہوں نے کمرہ بھی دکھایا تھا اور جیل کے اندر جو خواتین تھی انہوں نے بڑے گلے سے کہا کہ ہم نے تو ان کا بہت خیال رکھا تھا، ان کے لیے کھانا بھی گھر سے آتا تھا، ان کو ہر طرح کی فیسلٹی دی جاتی تھی اور 2 مہینے کے اندر ان کو ضمانت بھی مل گئی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب نواز شریف صاحب کو کنوکشن کے بعد جب وہ جیل میں آئے اور جیل سے پھر جب انہیں رخصت کر دیا گیا تو مریم نواز نے درخواست دی کہ میں اپنے والد صاحب کی عیادت اور ان کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ والد صاحب لندن چلے گئے، مریم بی بی یہیں پر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کورٹ نے واپس نہیں بلایا اور یہ کہہ کے ان کو سہولت دی گئی تھی کہ وہ خاتون ہے۔ تو کیا پاکستان میں یا پنجاب میں صرف ایک ہی خاتون ہے؟ ہماری پاپولیشن کی اور جو سینسز ہوئی تھی اس کی رپورٹ کے مطابق تو 52% آبادی پاکستان کی خواتین ہے اور ان میں سے ہم سارے ہی رجسٹرڈ خواتین ہیں اور یقیناً بشرا بی بی بھی خواتین میں ہی شامل ہے اور وہ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہاں بدترین ڈکٹیٹرشپ رہی، یہاں بدترین پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، لیکن کسی بدترین ڈکٹیٹر کے دور میں بھی، چاہے جنرل ضیاء کا دور تھا، چاہے مشرف کا دور تھا یا اس سے پہلے کا دور تھا، کسی پولیٹیکل رہنما یا لیڈر کی وائف کو ان کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس طرح 14 مہینے آئسولیشن میں نہیں رکھا گیا۔ آپ جنرل ضیاء کے دور میں دیکھ لیں، ایون جب نواز شریف گئے تو بی بی کلثوم نے یہاں پر پوری تحریک چلائی، انہوں نے الیکشن لڑوائے، سب کچھ کیا، لیکن ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ مشرف کے دور کی بات بتا رہی ہوں، اس سے پہلے بھٹو کے دور میں نصرت بھٹو جو ہے وہ جایا کرتی تھی اپنے خاوند کو ملنے کے لیے، ان کے ساتھ یہ سلوک روا نہیں رکھا گیا۔ اس سے پہلے اس کے بعد مجھے نہیں اندازہ کہ اتنی بدترین قسم کی جو فسطائیت ہے وہ خواتین کے حوالے سے کیوں کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے انہوں نے درخواست دی تھی کہ عید کے لیے ان کو جو ہے وہ رہائی ملنی چاہیے، ضمانت ملنی چاہیے، تو درخواستیں بعد میں لگا دی۔ اسی طرح صنم جاوید کا انہوں نے کہا یہ سب خواتین کو زبردستی بوگس کیسز میں رکھا گیا ہے جن کا نہ کوئی ابھی تک ایویڈنس آیا ہے، نہ ان کے ٹرائلز آگے چل رہے ہیں، نہ ان کو ضمانتیں دی جا رہی ہیں۔ بجائے اس کے کہ ان کو ضمانتیں دی جائیں، الٹا جن کو ضمانت دے دی جاتی ہے ان کو بھی دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہاں پہ ڈیمانڈ ہے بشرا بی بی کو فوراً رہا کیا جائے، یہ جنگل کا قانون ختم کر کے عدالتوں کو امپاور کیا جائے۔ آج دیکھیں کیسز، آج ان کے القادر کا کیس لگنا تھا ہائی کورٹ کے سامنے، پوری پاکستان تحریک انصاف نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے، لیکن عدالتیں جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہیں اور جسٹس ڈیلے ہوتا نظر آ رہا ہے اور جسٹس ڈینائی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہم تمام ججز کو کہیں گے کہ انصاف کریں، جو قانون میں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کے اوپر چلیں، خوف خدا کریں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اور میرے لیڈر کا بھی یہی کہنا ہے کہ عوام اس وقت تمام سیاستدانوں کو بھی دیکھ رہی ہے، ججز کو بھی دیکھ